نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اسلامیت کی کلاس کے حوالے سے ہماری سورہ انفال مکمل ہو چکی ہے ترجمہ، تشریح، تفسیر کے ساتھ، اور آج انشاءاللہ سورہ احزاب ہم شروع کریں گے۔ تھوڑا سا سورہ احزاب کا تعارف میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب اس کا واحد ہے، اور حزب کے معنی ہوتے ہیں لشکر یا فوج یا جماعت، اور احزاب اس کی جمع ہے جو اس کی معنی بہت ساری فوجیں یا بہت ساری جماعتیں یا بہت سارے لشکر۔ قرآن پاک میں یہ سورت 21ویں اور 22ویں سپارے کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر 9 رکوع ہیں اور 73 آیتیں ہیں، 73 آیتیں ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور تمام مورخین، تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سورت غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی تھی، چونکہ اس سورت میں غزوہ احزاب کے بارے میں تذکرہ ہے، تو اسی لیے اس سورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا۔ غزوہ احزاب کے بارے میں آپ کو میں سیرت کی ویڈیوز میں ایک مکمل ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں بتا چکا ہوں، وہ ویڈیو آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو غزوہ احزاب کی تمام تفصیلات جو ہے وہ اس کے اندر پتہ چل جائیں گی، جو کہ اسکول کے چینل پہ موجود ہے، اور غالباً سن 5 ہجری کے واقعات میں وہ ویڈیو موجود ہے غزوہ احزاب۔ ٹھیک ہے، غزوہ احزاب کو غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ غزوہ احزاب کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس جنگ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج نے نہیں بلکہ مختلف بہت ساری فوجوں نے مل کر حصہ لیا تھا، اور تاریخ کی سب سے بڑی تعداد دشمنوں کی مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئی تھی، اور وہ تھی 10,000۔ اس سے پہلے جنگ بدر میں 1,000 کافر تھے، جنگ احد میں 3,000 کافر تھے، اور جب جنگ خندق کا وقت آیا تو 10,000 کافر تھے، جو کافر اور یہودی جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جمع ہوئے تھے، تو اسی لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ اچھا، اس جنگ کا ایک دوسرا نام جنگ خندق بھی ہے۔ خندق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس جنگ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے کافروں کے خلاف جنگ میں خندق کا ایک سہارا لیا، خندق کھینچ کر مدینے کے سامنے، اور پھر جنگ میں حصہ لیا، اور بالآخر جنگ جیت گئے 1 مہینے کی مسافت کے بعد، 1 مہینے کی مشکلات کے بعد۔ رکو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، جیسے جیسے واقعات آئیں گے مزید میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑا بہت بتاتا رہوں گا۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ 3 آیتیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت پورے قرآن پاک میں رہی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نام سے کہیں بھی مخاطب نہیں فرمایا، یا محمد قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر نبی علیہ السلام کے لقب، القابات سے جو ہے وہ مخاطب فرمایا ہے، جیسے ہر جگہ اکثر جگہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، ٹھیک ہے، یاسین، طٰہٰ، اور مختلف جو ہے نا وہ القابات۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حسب ثابت یا ایھا النبی فرمایا۔ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، نبی کے عربی ڈکشنری میں جو معنی ہیں، نبأ سے بنا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبر دینا، تو نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبر دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب کی خبر دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے، ان کا کہنا مت مانیے۔ تو کیا نبی علیہ السلام کافروں اور منافقوں کا کہنا مانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ حسب ثابت، پہلے کی طرح، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کی طرح
جس طرح پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اس طرح آئندہ بھی ڈرتے رہیے گا. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور جس طرح پہلے آپ ان کا کہا نہیں مانتے تھے آئندہ بھی ان کا کہا مت مانیے گا. بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، سب کچھ جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. آگے فرمایا واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ صرف اسی کی پیروی کریں، اسی کی اتباع کریں جو آپ کی رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. آگے فرمایا وتوکل علی اللہ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں. وکفیٰ باللہ وکیلا، آپ کے کام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 آیتیں ہیں، ان کا شان نزول مفسرین بیان کرتے ہیں، ذرا سنیے گا. نبی علیہ السلام تمام لوگوں سے بہت محبت سے اور لطف و کرم سے پیش آیا کرتے تھے، چاہے وہ کفار و منافقین ہی کیوں نہ ہو. نبی علیہ السلام کی عادت تھی. تو اس سے ان لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ ہم کوئی بھی نبی علیہ السلام کو مشورہ دیں گے تو حضور اس کو مان لیں گے. چنانچہ جنگ احد کے بعد ابو سفیان، اکرمہ بن ابو جہل اور ابو الاعور، یہ 3 کافر تھے. تو یہ مدینہ آئے اور عبداللہ بن ابی کی انہوں نے پناہ لی، اس کے مہمان بنے، اور اس کے بعد امان طلب کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، مسجد نبی میں آ گئے اور کہا کہ ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی. اچھا، اب جب گفتگو شروع ہوئی تو ابو سفیان وغیرہ نے کہا، نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا، کہا کہ اے محمد، آپ ہمارے لات منات عزا جو ان کے بت تھے، تو آپ ہمارے معبودوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں اور آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ بت بھی شفاعت کریں گے، تو اور جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں ان کو بچا لیں گے. یہ تو اگر آپ ایسا کہیں گے تو ہم بھی اس کے بعد آپ سے اور آپ کے رب سے کوئی تعارض اور کوئی اختلاف نہیں کریں گے، ہم آپ کے اللہ اور آپ کے خلاف کہنا چھوڑ دیں گے. تو ان کا یہ بےہودہ اور لغو مشورہ جو تھا، نبی علیہ السلام کو سخت کوفت ہوئی، اس سے سخت ناگوار گزرا نبی علیہ السلام کو. حضرت سیدنا عمر فاروق بھی حاضر خدمت تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ ان گستاخوں کے سر قلم کر دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں انہیں امان دے چکا ہوں. اور اس کے بعد ان کو مدینہ طیبہ سے نکل جانے کا حکم دیا، کہا تمہاری بات نہیں مانی جا سکتی. چنانچہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. دیکھیں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے گا. ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیے گا. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کون سا کہنا. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے. فرمایا کہ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ صرف اسی کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے. وہی ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتی ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اے لوگوں یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. آگے فرمایا وتوکل علی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں ان کافروں کے خلاف. وکفیٰ باللہ وکیلا، آپ کے کام بنانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. اچھا، یہ آیت پڑھانے سے پہلے میں آپ کو زمانہ جاہلیت کے 2 عقیدے بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. زمانہ جاہلیت یعنی نبی علیہ السلام کو تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے. تو اس میں بے شمار غلط عقیدوں کے ساتھ ساتھ یہ 2 عقیدے جو بتانے والا ہوں یہ بھی رائج تھے. زمانہ جاہلیت کے جو کفار تھے ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو، اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا تھا اپنی بیوی پر کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو حقیقت میں وہ اس کی ماں بن جاتی تھی. اس کو اپنی ماں تصور کرتے تھے اور وہ اس کی بیوی نہیں رہتی تھی اس کے بعد. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حقیقت میں وہ اس کو ماں کہتے تھے ماں بن گئی. ہم نے اگر زبان سے کہہ دیا کہ تم میری ماں ہو تو حقیقت میں جو ہے وہ ماں بن جایا کرتی تھی، وہ ان کی بیوی نہیں رہتی تھی. تو بڑا ایک گڑبڑ ہو جاتی تھی، بڑا مسائل جو ہے تو وہ پیدا ہو جاتے تھے. تو ظاہر اگر دیکھا جائے، عقلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو بندہ زبان سے کہہ رہا ہے، اگر کوئی کسی کو کچھ تو زبان سے کہنے سے کوئی ہوتا کچھ. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بنایا جو تمہاری بیویوں کو تمہاری ماں. تو بہرحال ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کی طرح کہہ دیتا تھا تو وہ وہی بن جاتی تھی اس کی. ایک یہ عقیدہ. اور ایک دوسرا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کی، عورتوں کی کوئی قدر نہیں تھی.
بے عزتی کرتے تھے. بچیاں اگر پیدا ہوتی تھی تو شرم سے جو ہے وہ گھر میں گھس جایا کرتے تھے, منہ چھپایا کرتے تھے. اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے تھے. عورتوں کی کوئی عزت وقت نہیں تھی ان کی نظر میں. اور بیٹے جب پیدا ہوتے تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے, بڑا فخر و تکبر کیا کرتے تھے. اچھا جس کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا, بیٹیاں پیدا ہوتی تھی, تو وہ کیا کرے, تو وہ پھر بیٹے گود لے لیا کرتا تھا, لے کر پالنا جسے کہتے ہیں, لے پالک. تو وہ جو ہے گود جو ہے نا وہ لے لیتے تھے. منہ بولے بیٹے جنہیں کہتے ہیں, تو وہ منہ بولے بیٹے عرب میں بڑے رائج تھے. ٹھیک ہے, منہ بولے بیٹے جو ہے وہ عرب میں بہت زیادہ رائج تھے, کیونکہ بیٹیوں کی کوئی قدر نہیں تھی. چنانچہ اچھا اب جب کسی نے منہ بولے بیٹے کو جو ہے نا وہ لے لیا پالنے کے لیے, اب وہ منہ بولا بیٹا ان کا حقیقی سگا بیٹا بن جاتا تھا. سگا بیٹا بننے کے بعد وہ سارے حقوق جو سگے بیٹے کے ہوتے تھے وہ منہ بولے بیٹے کو وہ دیا کرتے تھے. جوان ہونے کے بعد وہ بلا روک ٹوک ان کے گھروں میں آیا جایا کرتا تھا. مرنے کے بعد ان کی وراثت کا حقدار ہوا کرتا تھا وہ, اور ہر طرح کے حقوق جو ہے جو سارے جو سگے بیٹوں کے ہوتے تھے وہ منہ بولے بیٹوں کے ان کو وہ دیا کرتے تھے. تو یہ دو عقیدے تھے جو زمانے جاہلیت میں رائج تھے. دونوں آپ لوگ سمجھ گئے؟ ذرا مجھے بتائیے, ایک بیویوں کو اپنی ماں کہنا یا بہن کہنا, اور دوسرا جو منہ بولے بیٹے تھے ان کو حقیقی اور سگا بیٹا سمجھنا. یہ دو عقیدے تھے. اچھا جو بیوی کو جو ماں کہتے ہیں نا, اس کو اسلام جب آیا تو اسلام نے اس کو کچھ برقرار رکھا, کچھ تبدیل کر دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں. شریعت میں ایک اصطلاح ہے, اسے کہتے ہیں زہار. زوئیں ہے الف رے, زہار. زہار کے معنی یہی ہے کہ کوئی شخص, کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی کو اپنی محرم کے مثل قرار دے دے, اپنی ماں, بہن, بیٹی ان کی طرح قرار دے دے, کہہ دے. تو جس طرح زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا, تو اسلام میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے, لیکن حکم مختلف ہے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ ان کے حقیقی ماں بن جاتی تھی. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے تصحیح کی, کہا کہ تمہارے منہ سے کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن گئی, تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن گئی ہے, لیکن چونکہ تم نے ایسا کہا ہے تو یہ غلط ہے. تم نے اپنی بیوی کو اپنی ایک محرم کے مشابہ قرار دے دیا تو یہ غلط ہے, تم نے گناہ کیا ہے, تو یہ گناہ ہے. زہار کہتے ہیں اس کو. زہار کرنا گناہ ہے, غلط ہے. اور گناہ اگر کوئی زہار کر بیٹھے تو اس کی بیوی اس وقت تک حرام ہو جاتی ہے اس پر جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کرے. ٹھیک ہے, اس کی بیوی اس وقت تک اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کفارہ ادا نہ کرے. 5 چیز بتائے گا ضیاء القرآن کی. میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں, آپ کو زہار کا حکم قرآن مجید میں اور اس کے جو کفارے ہیں وہ آپ کو سب میں بتاتا ہوں. 28ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, شروع میں سورہ مجادلہ شروع کی 3 یا 4 آیتیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم. سنیے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یظاہرون من نسائہم, وہ لوگ جو تم میں سے زہار کر بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں سے. زہار کا مفہوم ذہن میں رکھیے گا. زہار مانے کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے یا اپنی محرم کے مثل قرار دے. فرمایا الذین یظاہرون من نسائکم, وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں, ما ہن امہاتہم, وہ ان کی مائیں نہیں ہیں, ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم, ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, اور یہ لوگ بہت ہی بری اور بڑی جھوٹی بات کہتے ہیں. یہ جھوٹی بات ہے نا, اپنی بیوی کو اپنی ماں کہنا. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا اور بہت مغفرت فرمانے والا ہے. آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ, وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں, ثُمَّ يَعُودُونَ, پھر وہ واپس پلٹنا چاہیں, لِمَا قَالُوا, جو انہوں نے بات کہہ دی, زہار کر دیا, اسے واپس پلٹنا چاہیں, تو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا, اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ان پر لازم ہے کہ ایک غلام آزاد کریں. یہ کفارہ بیان ہو رہا ہے یہاں سے. 3 کفارے ہیں, ان میں سے پہلا کفارہ کیا ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے لازم ہے ان پر کہ وہ ایک غلام آزاد کریں. اچھا اس کو غلام ہوا کرتے تھے تو لوگ آزاد کر دیا کرتے تھے, اب غلام نہیں ہوتے تو اب کیا کریں. فرمایا ذالکم توعظون بہ, یہ وہ ہے جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. فرمایا کہ فمن لم یجد,
جو غلام نہ پائے. اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کی نظر دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ علم دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ کے علم میں یقیناً ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ غلام اس وقت ہوتے تھے, اب نہیں ہوں گے ہمارے زمانے میں. تو ہم کیا کریں گے اگر کوئی زہار کر بیٹھے؟ آلٹرنیٹ اللہ نے بیان فرمایا فمن لم یجد, جو غلام نہ پائے, غلام آزاد نہیں کر سکتا, جیسے آج کے زمانے میں غلام نہیں ہوتے. فرمایا فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا, اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا. من قبل ان یتماسا, اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے. بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے نہ رکھتے. شہرین متتابعین, متتابعین کی جو لفظ ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے 60 دن کے. اگر کسی شخص نے 50 روزے رکھے, 55 روزے رکھے اور ایک چھٹ گیا تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوا, اس کو دوبارہ 1 سے شروع کرنا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی کسی کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا, شوگر کی یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا, اب وہ کیسے کفارہ ادا کرے گا؟ فرمایا فمن لم یستطع, جو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا, جو روزے بھی نہیں رکھ سکتا, فاطعام 60 مسکینہ, اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو ایک دن کا کھانا کھلائے, صبح شام 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی تصدیق کرو. وتلک حدود اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہے یہ. وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 5 جو ہے نا وہ آپ کو سنائی تھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے زہار کا جو ہے وہ حکم بیان فرما دیا کہ زہار کرنا گناہ ہے, غلط ہے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کریں, اگر غلام پر قادر نہیں ہے تو پھر آپ 60 دن کے لگاتار 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں گے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا کوئی ایسا, تو پھر وہ جو ہے 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائے گا صبح شام کا 1 دن کا. تو یہ زہار زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو پتہ چل گیا آپ کو کہ کس طرح اس کا رواج تھا, اور جب زمانہ اسلام آیا تو کس طرح اس کو ماڈریٹ کر دیا اسلام نے, اور اس کے گناہ کو برقرار رکھا کہ یہ غلط ہے, اور اس کا ایک کفارہ بیان کر دیا تاکہ اگر کوئی کر بیٹھے تو وہ کفارہ ادا کر کے اس کی بیوی واپس حلال ہو جائے اس کے لیے. یاد رکھیے گا, جب تک کہ کفارہ ادا نہیں کریں گے بیوی حلال نہیں ہوگی شوہر کے لیے. اچھا اسی طرح جو دوسرا عقیدہ تھا زمانے جاہلیت میں کہ منہ بولے بیٹے جو ہے سگے بیٹے تصور ہوتے تھے, زمانہ اسلام جب آیا تو اسلام نے اس عقیدے کو بھی ختم کر دیا. فرمایا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ منہ بولے ہیں, تمہارے منہ نے ان کو بولا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بنایا انہیں تمہارے بیٹے, تو وہ سگے بیٹے نہیں ہو سکتے کبھی بھی. پردے کے حکم برقرار رہے گا, وراثت ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی. وہ سارے احکام جو سگے بیٹوں کے ہیں وہ منہ بولے بیٹوں کو نہیں دے سکتے, وہ غیر ہے آپ کا, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, اب ذرا اس آیت میں دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. دیکھیے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے, کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. اچھا آپ دیکھیں بہت سارے اعضاء ایسے ہیں انسان کے جو 2 ہیں, جوڑا ہے, جیسے کہ آنکھیں ہیں, کان ہیں, ناک ہے 2 حصوں میں, اسی طرح ہاتھ ہیں, اسی طرح پاؤں ہیں, مختلف اعضاء ہیں جو 2 ہیں جوڑے کی صورت میں. لیکن دل ایسا ایک عضو ہے, ایک ایسا اعضاء رئیسہ ہے, عضو رئیس ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہے. کیوں؟ دل کا کام ہے عقیدہ رکھنا, دل کے اندر عقیدہ ہوتا ہے, دل کے اندر اعتقاد ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دل ایک بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ بھی اس کے اندر ایک ہی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنے دل میں یہ عقیدہ بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اور یہ عقیدہ بھی رکھے کہ جو بت ہے وہ بھی خدا ہے, معاذ اللہ. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ شخص جو منافق ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. منافق ہونا کوئی نہیں ہے, بالکل 2 کشتی کا سوار ہے. 2 کشتی میں کوئی شخص اگر سوار ہوگا, ایک پاؤں اس کشتی میں ایک پاؤں اس کشتی میں, تو وہ جو ہے بندہ گر جائے گا یقیناً. 2 بائکوں پہ سوار ہو کے چلے گا, وہ بندہ گر جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. تو یا تو کوئی شخص اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سچے ہیں, صحابہ کرام جو ہے وہ سارے جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نیک بندے ہیں, اور ان کی سب پہ کھڑا ہو جائے. اور یا پھر وہ اپنے دل پہ یہ عقیدہ رکھیں کہ جو ہے نا یہ کافر جو ہے نا وہ صحیح ہے معاذ اللہ, اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اور اس کے رسول جھوٹے ہیں, کافر ہو جائے. یا تو مسلمان ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ, ان 2 کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے. ایک دل ہے تو اس کے اندر ایک ہی عقیدہ آ سکتا ہے. منافق جو ہے ان کی کوئی حقیقت, کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں منافقوں کا رد ہے. فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے, تو جب ایک دل ہے تو عقیدہ بھی اس کے اندر ایک ہی ہوگا. آگے فرمایا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو نہیں بنایا, وہ بیویاں جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو. کیا نہیں بنایا؟ امہاتکم, تمہاری ماں ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں نہیں بنایا ان کو, تم نے بولا ہے اپنی زبان سے. ٹھیک ہے, حکم آ گیا.
فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے سگے بیٹے، تمہارے منہ بولے بیٹے، تمہارے لے پالک کہتے ہیں جس کو لے کر پالا جائے، تمہارے لے پالک بیٹوں کو تمہارے سگے بیٹے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ فرمایا کہ ذالکم قولکم بیفواہکم، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، تم نے اپنے منہ سے کہہ دیا ان بیویوں کو ماں اور ان غیر بچوں کو، لے پالکوں کو اپنا بیٹا، تمہارے منہ کی بات ہے یہ، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا۔ فرمایا واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سچی بات فرماتا ہے اور وہی ہے جو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا بیٹا آپ کو؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، ان لے پالکوں کو، ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا کرو۔ اچھا یہاں دیکھیں یہ آیت میں واضح حکم ہے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں شریعت کا۔ لوگ آج کل بھی لوگ جو بچوں کو لے کر پالتے ہیں ایسی سے مختلف جگہ سے، تو اپنے بھائی کا بیٹا لے لیا، اپنی بہن کا بیٹا لے کے پال لیا، اپنا بیٹا بنا لیا، تو اس میں کرتے یہ ہیں کہ ڈاکومنٹیشن میں اور اس کو اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس بچے کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے کہ ہم تمہارے حقیقی ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے اکثر ایسا سین ممکن ہے گزرا ہو، تو یاد رکھیے گا شریعت کا حکم یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ ان جو منہ بولے بیٹے ہیں لازم ہے ماں باپ پر کہ ان کو بتائیں کہ ان کے حقیقی ماں باپ کون ہیں، اور ڈاکومنٹیشن میں بھی اور اصل جو تمام کاغذات میں سب میں ان کو حقیقی باپ کے نام سے منسوخ کرنا لازم ہے، ورنہ گناہ گار ہوگا بندہ، یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس آیت سے یہ ثبوت ملتا ہے۔ فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو، ان کو مطلب لے پالکوں کو، منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا فإن لم تعلموا آباءہم، اور اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو، اب بالفرض اگر تمہیں نہیں پتا کہ کس کا بیٹا ہے وہ، تو فإخوانکم فی الدین وموالیکم، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ اس صورت میں اجازت ہے کہ آپ جو ہے وہ منسوخ کر سکتے ہیں، لیکن اسے بتا کے کہ تم ہمارے سگے بیٹے نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تو فإخوانکم فی الدین وموالیکم، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ اچھا میں آپ کو اس آیت شان نزول سناتا ہوں۔ جب والی آیت نازل ہوئی کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے سگے بیٹے نہیں ہیں، ان کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو، تو اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے اور ان کی زوجیت میں حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا خدیجہ کے ایک بھتیجے نے ایک غلام بچہ خریدا، غلاموں کی منڈی سے ایک بچہ خریدا، 10-11 سال کا بچہ تھا، اور وہ بچہ لے کر اس نے جو ہے وہ اپنی پھپھو کے حوالے کر دیا، حضرت خدیجہ کے حوالے کر دیا کہ یہ تحفہ ہے۔ اس بچے کا نام تھا زید بن حارثہ، اس بچے کا نام کیا تھا؟ زید بن حارثہ۔ ملک شام کے رہنے والا تھا یہ بچہ، ملک شام سے اغوا ہوا تھا اور اغوا ہو کر مکہ میں لے آیا گیا تھا، وہاں لا کر بیچ دیا گیا۔ خریدنے والے جو تھے ان کا نام تھا حکیم بن حزام، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حکیم بن حزام، یہ جو ہے حضرت خدیجہ کے جو ہے وہ بھتیجے تھے، تو انہوں نے اس بچے کو خریدا زید بن حارثہ کو اور لا کر اپنی پھپھو کو تحفے میں دے دیا۔ اچھا پھپھو رہتی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ، ان کی بیوی تھی، تو انہوں نے لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بچے کو لیا اور اس بچے کو پھر نبی علیہ السلام نے اپنی خدمت میں لے کر نبی علیہ السلام نے اس کو آزاد کر دیا، کہا تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، لیکن چونکہ بچہ تھا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگا، حضور نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، متبنہ لے پالک بنا لیا اس کو اپنا۔ ٹھیک ہے، اور جیسا کہ زمانے جاہلیت کا دستور تھا کہ لے پالک جو ہوتے تھے، منہ بولے بیٹے تھے، ان کو حقیقی باپ کے بجائے جو منہ بولا باپ تھا اس کے نام سے پکارتے تھے، چنانچہ زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ کے بجائے کیا کہنے لگے لوگ؟ زید بن محمد، زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا۔ اچھا اب جب ایک پورا واقعہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کیا، تو زید کے جو والد تھے ان کے فراق میں، ان کے غم میں جو ہے وہ دیوانے سے ہو گئے تھے اور مختلف اشعار گاتے پھرتے تھے، اپنے بیٹے کو ہر جگہ انہوں نے ڈھونڈا، ملک شام اور باہر کے ممالک میں، پھر انہیں اطلاع ملی کہ جو ہے زید جو ہے مکہ میں ہے، وہ ان کا بھائی زید کا چچا، اور بہت سارے لوگ جو وہ جمع ہو کر قافلہ بنا کر مکہ پہنچے، اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ان کو پتہ چلا کہ محمد نامی ایک شخص ہے، ان کے گھر پہ زید ہے، وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کے جب پتہ چلا کہ زید یہاں ہے تو باپ بیٹے ملے، اور وہ سین جو ہے وہ دیکھنے والا تھا، منظر دیکھنے والا تھا، دونوں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔
بہرحال پھر جب فارغ ہوئے اپنے رونے سے تو نبی علیہ السلام سے زید کے والد نے کہا آپ جتنی رقم چاہیں مجھ سے لے لیں لیکن زید کو میرے حوالے کر دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اسے آزاد کر چکا ہوں, اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو یہ بغیر معاوضے کے آپ کے ساتھ جا سکتا ہے. تو اس وقت آپ اندازہ کریں زید عرصے سے اپنے والد سے جدا تھے, چھوٹا بچہ تھا اور اپنے ماں اور باپ کی یاد یقیناً ستاتی ہوگی, لیکن ماں باپ کی محبت پہ نبی علیہ السلام کی محبت غالب ہو گئی. زید نے اس وقت اپنے باپ کو جو ہے وہ منع کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑوں گا. زید کے باپ نے بہت کوشش کی حارثہ نے کہ ان کو اپنے ساتھ لے جائے, لیکن زید نے بخوشی وہاں رہنے پر اصرار کیا اور کہا کہ میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. چنانچہ زید کے والد نے زید کو وہیں چھوڑا اور پھر واپس ملک شام چلے گئے. اس وقت سے زید اور آخر تک زید نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے رہے حضور کے منہ بولے بیٹے کی صورت میں. اچھا, اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو لیا بھائی ان کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو, تو سب سے پہلے لوگ زید بن حارثہ کو زید بن محمد جو کہنے لگے تھے, دوبارہ زید بن حارثہ ان کو کہا جانے لگا. سب نے دوبارہ ان کو, کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ سگے بیٹے نہیں ہوتے, چنانچہ زید بن حارثہ کو دوبارہ زید بن حارثہ کہا جانے لگا. ٹھیک ہے بیٹا. فرمایا ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفور رحیم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, فیما اخطأتم به اگر تم نادانستہ کوئی کام کر بیٹھو, خطا کر بیٹھو, ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن اگر تم جان بوجھ کے کرو گے, تمہارے دل جان بوجھ کے یہ کام کریں گے تو تمہاری پکڑ ہوگی. یعنی جس کو نہیں پتا تھا اس وقت تک اور اس نے ایسا کر لیا, منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھ لیا, تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن اب جب پتہ چل گیا ہے تو جان بوجھ کر اگر کوئی کرے گا تو گناہ گار ہوگا. فرمایا فکان اللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے, بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت مہربان ہے. ٹھیک ہے, اگر سمجھ میں آیا کچھ دوسرا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بڑی شاندار آیت ہے, نبی علیہ السلام کی شان میں یہ آیت جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں, مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام کا وہ مرتبہ ہے مومنوں کے لیے کہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور ان کے زیادہ ان کے قریب ہیں. اس حوالے سے ایک حدیث ہے, فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اچھا نبی علیہ السلام تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے, تو مومنوں کو بھی چاہیے کہ اپنی جانوں سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت کریں اور ہر چیز سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت کریں. حدیث ہے, بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا, کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد, اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں. آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کا عشق اور محبت اتنی انسان کے, مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے کہ اپنے والد سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے. انسان کو اپنے والد سے بڑی محبت ہوتی ہے, اس سے زیادہ نبی علیہ السلام کا عشق اور محبت جو ہے انسان مسلمان کے سینے میں ہونی چاہیے. اپنی اولاد سے بندہ بہت محبت کرتا ہے, اولاد کے خاطر ہر چیز جو ہے نا وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, لیکن اس اولاد سے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے عشق جو ہے نا وہ بندے کے سینے میں, دل میں ہونا چاہیے, ورنہ مومن نہیں کہلائے گا. اسی طرح ہر شخص پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ عشق ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو وہ شخص کامل مومن نہیں ہے. بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, یہ آیت اور یہ حدیث ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. آگے فرمایا نبی علیہ السلام کے ازواج جو حضور کی بیویاں تھیں ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے. فرمایا وازواجہ امہاتہم, نبی علیہ السلام کے ازواج کی شان میں یاد بیان فرمائی. فرمایا کہ جو حضور کی بیویاں ہیں امہاتہم, مومنوں کی مائیں ہیں. جو حضور کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ, اور جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کی زیادہ حقدار ہیں کتاب اللہ کی روح سے. کس چیز کے زیادہ حقدار ہے قریبی رشتہ دار؟ وراثت کے. میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ سورہ انفال کی آخری آیت بھی اسی حوالے سے گزری تھی. میں نے بتایا تھا کہ وراثت جو ہوتی ہے, مرنے کے بعد بندہ جو بھی کچھ مال چھوڑ کر جاتا ہے ترکہ یا وراثت کہلاتا ہے, تو اس کے حقدار جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لے پالک ہیں, منہ بولے ہیں یا غیر ہیں, وہ اس کے حقدار نہیں ہوتے, بلکہ جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں. باقاعدہ علم ہے اور اس پر باقاعدہ جو ہے نا وہ پورا جو ہے نا وہ ایک علم ہے اس کے بارے میں, علم وراثت. ٹھیک ہے,
تو کتاب اللہ کے روح سے من المؤمنین والمہاجرین، چاہے مومن ہو چاہے مہاجر ہو، الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو اس کی اجازت ہے۔ اچھا یہاں پر جو فرمایا نا تمہارا اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو اس کی اجازت ہے، تو یہاں اس سے مراد ہے وصیت۔ کوئی شخص ہے مرنے والا ہے، اس کے بچوں سے زیادہ اس کا کوئی دوست ہے یا اس کو منہ بولا بیٹا ہے جو اس کی خدمت کرتا ہے، اب اس کو پتہ ہے مرنے کے بعد یہ منہ بولا بیٹا وارث نہیں بنے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا یا اس دوست کو کچھ نہیں ملے گا، تو وہ مرنے سے پہلے ان لوگوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کو اتنا اتنا پیسہ جو ہے وہ دے دیا جائے میری جائیداد میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وصیت کرنے کی اجازت یاد رکھیے گا، اور وصیت بھی بندہ جو کر سکتا ہے اپنے مال کے 1/3 میں سے، 1/3 کل مال کے تہائی حصے میں سے وصیت کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص زیادہ کی وصیت بھی کر دے، کل مال کی وصیت بھی کر دے، تو وہ 1/3 پر ہی اپلائی ہوگی، 1/3 پر ہی نافذ ہوگی، اور باقی کا جو 2/3 ہے وہ وراثت کے طور پہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ فرمایا کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم کتاب اللہ میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک وعدے کا جو ہے نا وہ بیان فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے لیا تھا، جب تمام انبیاء کرام کی ارواح جو تھے عالم جو ہے برزخ میں تھی، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب تم زمین میں جاؤ گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ہے نا وہ تبلیغ کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ دین کی تبلیغ کرنا، اور جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لے کر آنا۔ یہاں پر اس واقعے کو اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے، دیکھیے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں کہ جب ہم نے تمام انبیاء کرام سے ایک عہد لیا۔ اچھا تمام انبیاء کرام کا نام آیا، اس کے بعد جو خاص انبیاء کرام ہیں ان کا نام آ رہا ہے آگے، فرمایا وَمِن کا آپ سے بھی لیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِن نوح نوح علیہ السلام سے بھی لیا، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی عہد لیا، وَموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے لیا، وعیسیٰ ابن مریم اور سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بھی ہم نے عہد لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا، ٹھیک ہے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ جو سچے ہیں اس عہد کو سچا کر دکھانے والے ہیں ان سے ان کا رب جو ہے ان کے سچ کے متعلق پوچھے قیامت کے دن، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور جو اس عہد کا انکار کرے گا، جو کافر ہوں گے ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رکو یہاں پر ختم ہو گیا، کوئی بات اگر پوچھنی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو مجھ سے پوچھیے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی کوئی بات؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آخری آیت جو تھی یہ میں نے بتا دیا ہے، ویسے عہد جو ہے یہاں پر انبیاء کرام سے، اور اچھا ایک عہد جو ہے وہ سارے سب پوری مخلوق سے لیا گیا تھا، جو سارے انسان سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کا جو آخری انسان جو پیدا ہوگا قیامت تک، وہ سب کی روحیں وہاں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ایک مطلقاً عہد لیا تھا، وہ عہد کیا تھا کہ تم جب بھی دنیا میں جاؤ گے تو تم میری جو ہے عبادت کرنا، میرے رسولوں کی پیروی کرنا، اور گناہ کے کام نہیں کرنا، شیطان کی پیروی نہیں کرنا۔ تو اس وقت ان سب نے اللہ تعالیٰ کے اس عہد کے جواب میں کہا تھا بلا، قالوا بلا، تو ان سب نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، ہم ضرور تیری بات مانیں گے۔ لیکن جب دنیا میں لوگ آئے تو کچھ لوگ اپنے عہد کو بھول گئے، کچھ لوگوں نے یاد رکھا، جو بھول گئے وہ کافر ہو گئے، اور جنہوں نے یاد رکھا وہ مسلمان کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک مطلقاً عہد تھا جو تمام لوگوں سے لیا گیا تھا، اور یہاں پر جس عہد کا تذکرہ ہے آخری آیت میں کہ انبیاء کرام سے لیا، یہ صرف انبیاء کرام کی ارواح سے عہد لیا تھا۔ اچھا اس بات سے، اس آیت سے اس بات پر بھی دلیل ملتی ہے کہ انبیاء کرام جو تھے تو سب کے سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے منتخب کیے ہوئے تھے، اور انبیاء کرام ہمیشہ سے نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام مثال کے طور پہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے یا ان کو فلاں عمر میں نبوت ملی، ایسا نہیں ہے۔ عقیدہ یاد رکھیے گا، انبیاء کرام ہمیشہ سے نبی، بچپن سے ہی نبی ہوتے ہیں، اور بلکہ پیدا ہونے سے پہلے نبی ہوتے ہیں۔ جبھی اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں تمام انبیاء کرام کو، بیش 1,24,000 انبیاء کرام، ان کی ارواح سے یہ عہد لیا تھا کہ دنیا میں جانا تو میرے دین کی تبلیغ کرنا، جو لوگ جو ہے میری عبادت سے غافل ہو رہے ہوں گے، شیطان کی پیروی کر رہے ہوں گے، ان کو تبلیغ کر کے میرے دین کی طرف لے کر آنا۔ تو یہاں پر وہ عہد مراد تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ عقیدہ، یہ بات جو ہے کلیئر ہو گئی کہ انبیاء کرام ہمیشہ سے نبی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی ہمیشہ سے نبی تھے، 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا، ٹھیک ہے، اس کو بعثت کہتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس وقت نبی بنے،
ٹھیک ہے، اس بات کا ذرا خیال رکھیے گا. لوگ کتابوں میں بھی لکھ دیتے ہیں، اسلامیہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. تو یہ عقیدہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. کیا ہے صحیح بات کیا ہے کہ نبی علیہ السلام بچپن سے ہی نبی تھے، ٹھیک ہے، لیکن 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. وہ بعثت کا وقت تھا، اعلان کا وقت تھا، ٹھیک ہے، پہلی وحی نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو سورہ احزاب کا پہلا رکوع الحمدللہ اختتام پذیر ہوا، اور انشاءاللہ اس حوالے سے اگلا رکوع اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے. امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.